الصلاة والسلام أما بعد عن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وتره فلیصلی اذا اصبح رواہ الترمذی مرسلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بالفرض کبھی آدمی کو رات کو نیند غالب ہو جائے، تہجد کے وقت وہ نہ اٹھ سکے اور وتر بھی اس سے رہ جائے، ہمیشہ وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور وتر تہجد کے وقت پڑھتا ہے، انسان ہے جاگ نہیں سکا، کبھی نیند غالب ہو گئی، وتر رہ گئی، تو جب نیند سے اٹھے تو نماز وتر ادا کرے۔ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، اگر فجر صادق کے بعد آنکھ کھلے تو نماز فجر سے پہلے وتر پڑھے، پھر نماز فجر پڑھے۔ قانون یہ ہے کہ صبح کے وقت میں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھنے چاہیے، کوئی اور چیز آدمی نہ پڑھے، نفل نہ پڑھے، لیکن وتر واجب ہے، اس لیے صبح کے وقت میں قضا کرنا لازم ہے۔ وتر فجر صادق سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر بالفرض رہ جائے، فجر صادق ظاہر ہو جائے تو فجر صادق کے بعد صبح کے وقت میں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سوائے مجبوری کے کہ اگر وتر پڑھے گا تو فرض نماز رہ جائے گا تو پھر اس ٹائم فرض پڑھے، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ سورج اوپر آ جائے پھر وتر قضا کرے۔ بہرحال وتر شرعاً واجب ہے، رہ جائے مجبوری میں تو دن کو قضا کرنا لازم ہے۔ عن عبد العزیز بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألنا عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين رواہ الترمذی۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات عموماً کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ بی بی صاحب نے جواب دیا، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ صورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ عموماً وتر میں یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ ابھی سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد جو وتر جماعت سے پڑھاتے ہیں وہاں بھی یہی صورتیں پڑھتے ہیں اکثر اوقات۔ مقرر نہیں، نماز میں کوئی صورت مقرر نہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی طبیعت کسی صورت کی طرف مائل ہوتی ہے، حال کے موافق، مزاج کے موافق، بغیر مقرر کے، لیکن عادتاً اکثر کسی کو پڑھے تو حرج بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن علی، یہ امام حسن نہیں، یہ چھوٹا نواسہ حسن،
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، مجھے کچھ دعائیں یاد کرائیں، حسن یہ یاد کرو دعائیں۔ ان کی پیدائش ہے 4 ہجری کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہوئے 11 ہجری کے آغاز میں، تو یوں سمجھو اس کو 6.5 سال ہو گئے۔ اس کی کل عمر 6-7 سال کے قریب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حسن کی عمر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو نبی کی باتیں یاد ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چیزیں سکھائیں۔ میں ان کو اب وتر کی دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں۔ اچھی دعائیں ہیں۔ وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے تو میں وہ لفظ دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں۔ دعائے قنوت میں مختلف دعائیں آئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر آخر تک، وہ دعا بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی دعا آدمی اور پڑھے تو بھی صحیح ہے، یہاں تک کہ اگر یہ یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھے دعا قنوت کی جگہ پر، پھر بھی صحیح ہے۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اتنا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے بخش، 3 دفعہ یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پھر بھی دعا ہو گئی، دعا کروں رکوع میں چلا جائے، یہ بھی درست ہے۔ امام حسن کو حضور نے جو دعا سکھائی وہ سنیے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ رواه ترمذی۔ یہ دعا ہے بہترین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں میں جن کو سیدھا راستہ تو نے دکھایا، جن لوگوں کو تو نے سیدھا راستہ دکھایا، اچھی زندگی گزارتے ہیں، عقائد میں، اعمال میں، صفات میں، اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں، لوگوں پر رحمت و شفقت میں، جن لوگوں کو تو نے سیدھا راستہ دکھایا مجھے بھی ان میں سے بنا کر سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ مہدنی کہتا کافی تھا، لیکن فی من ہدیت کہہ کر وہ اللہ والوں کے ساتھ، اکیلا نہیں نا، اکیلا مزہ نہیں ہے، سیدھا راستہ اللہ والوں کے ساتھ، جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ان کی محبت میں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کافی تھا بس پھر کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تاکہ اللہ والوں کا ذکر ہو جائے، اللہ والوں ان کے ساتھ، ان کی معیت میں، ان کی محبت میں، ان کی صحبت میں، ان کی اطاعت میں، پھر سیدھا راستہ۔ جیسا کہ علم شریف میں ہے صراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں بھی اس طرح
اللهم اهدني فيمن هديت۔ سعودی عرب میں یہ دعا خود پڑھتے ہیں، آواز سے، وہاں دعا خود بھی آواز سے پڑھتے ہیں۔ دبئی میں بھی وطر میں مولوی صاحب دعا قنوت میں یہی پڑھتے ہیں، چونکہ ان کا مسلک شافعی یا حنبلی ہے، ان کے مسلک میں یہ دعا راجح ہے، صحیح ہے، یہ پڑھو وہ پڑھو، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو، حدیث میں سب دعائیں آئی ہیں، تمہاری مرضی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، مجھے سلامتی عطا فرما ان لوگوں میں جن کو تو نے سلامتی دی۔ عافیہ من صحت و سلامتی، دینی بھلائی بھی دنوی بھلائی بھی دونوں مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور عافیت بھی دے۔ عافیت مانا سلامتی، مانا ہر شر فتنہ دنیوی نقصانات دشمنوں سے سلامتی، صحت و سلامتی۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، میری حفاظت فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے حفاظت کی۔ تولا منا نگہبانی کرنا، خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا تو نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا کہ گم نہ ہو جائے، وہ بگڑ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ نگہبانی کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ لوگ بگڑ نہ جائیں، دینی دنیوی لحاظ سے بگڑ نہ جائیں، اللہ کی حفاظت میں، نگہبانی میں، سنبھالنا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، میری نگہبانی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے نگہبانی کی۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اور مجھے برکت دے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے دیا۔ اللہ جو تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، تو برکت دے گا تو پھر وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فیما آتیت میں مال کی برکت بھی ہے، علم کی برکت بھی ہے، زندگی کی برکت بھی، اولاد کی برکت عام کر دیا۔ جو اللہ تو نے مجھے انعام دیا اس میں برکت فرما۔ برکت والی چیز میں پھر سکون ہوتا ہے، اگر برکت نہ ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، ختم، ہر چیز ختم۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، مجھے بچا اس برائی سے جو تو نے تقدیر میں لکھا۔ تقدیر میں جو تو نے لکھا اگر اس میں کچھ برائی ہے، شر ہے، تکلیف ہے تو مجھے تو بچا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو فیصلہ کرتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرنے والا تو ہے، کسی کو طاقت نہیں جو تجھ پر کوئی حکم صادر کرے، تو فیصلہ کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے، اس لیے میرے لیے اچھا فیصلہ فرما۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، بے شک جس کی تو حفاظت کرے وہ ذلیل نہیں ہوگا، جس کی تو نگہبانی کرے وہ خوار نہیں ہوگا، وہ شرمسار نہیں ہوگا، تو جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تبارک ربنا وتعالیت، بہت زیادہ برکت والا ہے تو ہے رب، اور بہت بلند شان والا ہے تو رب۔ اللہ کی کیسی تعریف ہے، انداز کیسا اچھا ہے، خوبصورت۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ رواہ الترمذی۔ اچھی دعائیں خود بھی یاد کیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرایا کرو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے بچے کو 4-5 سال کے بچے کو یہ دعا یاد کرے، اور امام حسن روایت کر رہے ہیں۔ امام حسن کو نبی کی باتیں یاد ہیں، چھوٹا بچہ ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی نے یہ دعا سکھائی، میں نے دعا یاد کی اور وطر میں یہی دعا پڑھتا ہوں۔ امام حسن کہتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔